سبحان اللہ. الحمد لله الذي خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحابه أهل التقى والنقى خصوصا على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا شيخنا ومرشدنا عبد القادر الجيلاني صاحب الجود والسخاء. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المثل الأعلى. آمنت بالله صدق الله العظيم. غوث اعظم بمن بیر سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین دین چشتی. قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. بارگاہ رسالت باب میں سارا مجمع مل کر میرے ساتھ نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے. پڑھے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. ابھی میں نے اور آپ نے مل کر بارگاہ رسالت مآب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا. بے شک کیا. اور ایک بات ذرا اور محبت سے پڑھ کے مجھے دکھائیے اور پڑھیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. حضرات ہم سب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مہینہ گزرا ہے اور ہم سب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے اچھے انداز میں یاد بھی کیا اور درود و سلام نبی کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ حسین کی بھی سنت ہے اور حسین کے گھر والوں کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ. توجہ فرمانا. ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کتنے موڈ میں بیٹھے ہیں. جب آپ کا موڈ بن جائے گا تو انشاءاللہ میں بھی موڈ میں بولنا شروع کر دوں گا. آئیے میں آپ کو بتاؤں نہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا صحیح ہے یا غلط. اس پر میں آپ کو آیت کریمہ نہیں سناؤں گا, حدیث نہیں سناؤں گا, میں آپ کو لے چلتا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ان کے پوتے حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ. سبحان اللہ.
عرض کرتے ہیں حضور آپ بتائیے، بدعقیدہ تو کہتا ہے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش مت کرو، درود پیش مت کرو، یہ مت کرو وہ مت کرو۔ آپ بتاؤ آپ اپنے نانا جان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کا میتھڈ کیا ہے؟ آپ کا بات کیا ہے؟ تو حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال کرنے والا سوالی آیا، عرض کرنے لگا حضور مجھے ایک آپ سے بات معلوم کرنا ہے۔ فرمایا کیا بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ توجہ فرمانا۔ آپ نے کہا کیا بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا حضور میرے علاقے میں ایک آدمی کے پاس چاندی کی ڈبیا، کیا بولا؟ چاندی کی ڈبیا کی ڈبیا ہے۔ فرمایا چاندی کی ڈبیا ہے، اس میں کیا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور اس میں 7 بال ہیں، اور ان بالوں کے بارے میں ایک شخص کا دعویٰ ہے یہ 7 بال مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کیا ڈکلیئر کرنا چاہتے ہو؟ تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ سوال کرتے ہیں، سوالی جواب دیتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ یہ مصطفیٰ کے بال ہے یا نہیں، اس لیے کہ میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا، میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ مصطفیٰ کے بال ہے یا نہیں، اس کا پتہ کوئی دوسرا نہیں بتائے گا، نانا کے بالوں کا پتہ نواسا بتا سکتا ہے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کا عمل دیکھو سنیو، عمل دیکھیں۔ اگر یہ مسئلہ میرے پاس آ جاتا یا نقیب اجلاس کے پاس آتا، اگر سوال کرنے والا رات میں آتا تو حضرت کا جواب ہوتا کہ صبح آنا، میں بھی کہتا صبح آنا۔ وہ عرض کرتا حضور ایسا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تو مولانا ارشاد فرماتے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تو آئے گا دن میں سورج نکلا ہوا ہوگا، میں اس ڈبیا کو دھوپ میں رکھوں گا، جس بال کا سایہ نظر نہیں آئے گا فیصلہ کر دوں گا یہ بال مصطفیٰ کا ہے، اور جس کا سایہ نظر آ جائے گا فیصلہ کروں گا یہ بال مصطفیٰ جان رحمت کا نہیں ہے۔ بولو نہیں ہے، لیکن قربان جاؤ حضرت امام باقر کے طور طریقے اور میتھڈ پر آپ نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو علماء نے اپنی کتابوں میں رکھا ہے، جس کو ہر عام آدمی سمجھ سکتا ہے، بلکہ حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک الگ طریقہ اختیار فرما رہے ہیں۔ آپ نے اپنے مریدوں سے کہا سب کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر میرے نانا جان کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ ادھر دین سلام پیش کر رہے ہیں، حضرت امام باقر نے فرمایا ڈبیا کہاں ہے؟ ڈبیا کو پیش کیا جاتا ہے، امام باقر کا عمل دیکھو سنیو، ادھر سارے مرید کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام باقر ڈبیا کھولتے ہیں، ایک بال کو نکال کر ہتھیلی پر رکھتے ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے 7 بالوں کو نکالتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں مریدوں سلام پیش کرو، ادھر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جا رہا ہے، ادھر غوث آدم ادھر حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ نبی کے بالوں کو نکال رہے ہیں، ڈبیا کے بالوں کو نکال رہے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ ان 7 بالوں میں سے 4 بال ایسے تھے جن کی نسبت مصطفیٰ سے تھی، وہ 4 بال ایسے تھے کہ وہ جھوم بھی رہے تھے، ادھر مصطفیٰ پر سلام پڑا جا رہا تھا، ادھر بالوں میں حرکت پیدا ہو گئی تھی، ایکشن پیدا ہو گیا تھا، بال جھوم رہے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ جھوم بھی رہے تھے، اور روایت میں آیا ہے خالی جھومے نہیں تھے بلکہ ہتھیلی پر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ نے 4 بالوں کو ادب سے ڈبیا میں رکھ دیا اور 3 بالوں کو پھینک دیا۔ فرمایا ان 3 بالوں کا تعلق میرے نانا جان سے نہیں ہے، 4 بالوں کا تعلق میرے نانا جان سے ہے۔ سوال کرنے والے نے دامن تھام لیا، کہنے لگا حضور ذرا یہ بتائیے، میں تو آپ کی بات کو مان رہا ہوں اس لیے کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہے، اور ایک غلام پر آقا کی بات کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ میں تو مان لوں گا کہ ہاں یہ 4 بال مصطفیٰ کے ہیں اور 3 بالوں کا تعلق مصطفیٰ سے نہیں ہے، جبکہ علاقے والے 7 کو مصطفیٰ کا بال مان رہے تھے، 7 بال مصطفیٰ کے مانتے ہیں، ان کے علم میں یہی ہے کہ یہ 7 بال نبی کے ہیں، لیکن میں اپنے علاقے والوں کو کیسے یقین دہانی کراؤں گا؟ اس وقت سنیو حضرت امام باقر نے ایک جواب دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا تو نے دیکھا نہیں جو مصطفیٰ والے بال تھے وہ سلام پر جھوم رہے تھے، اور جو مصطفیٰ والے وہ نہیں تھے وہ نہیں جھوم رہے تھے۔ سنیو فیصلہ ہو گیا، اگر کوئی سلام پر اعتراض کرے، اگر صحیح اور غلط کی تمیز پیدا کرنا ہو، غدار وفادار کو پہچاننا ہو، تو نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، سلام پڑھتے رہنا، چہرے دیکھتے رہنا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے سمجھ لینا یہ مصطفیٰ کا وفادار ہے، اور اگر چہرے مرجھا جائے تو سمجھ لینا وفادار نہیں غدار ہے۔ نعرہ تکبیر!
مسلک اعلی حضرت سرزمین اطریہ جشن غوث الورا حضرت علامہ مفتی شہزاد مصباحی صاحب قبلہ اراکین کمیٹی نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جاؤں اپنے امام پر بہت اچھا. احمد رضا خان پر جب اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اعتراض ہوا سلام مت پڑھو، اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی، دنیا کہتی ہے اعلیٰ حضرت کو کیوں یاد کرتے. ایک بات بتا جاؤں بہت صاف انداز میں، اعلیٰ حضرت سرکار کو ہم اس لیے یاد کرتے ہیں کہ احمد رضا خان نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی. سبحان اللہ. اور ایک بات یہ بھی بتا جاؤں، ہندوستان میں جتنی خانقاہیں پائی جا رہی ہے سب کو اعلیٰ حضرت سرکار کا احسان ماننا چاہیے، مخالفت نہیں احسان ماننا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے اس وقت سنیوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی. آج جو دیکھ رہے ہیں مزاروں پر چادریں چڑھ رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں مرید آ کر پیروں کے ہاتھ چوم رہے ہیں، گل پوشی کر رہے ہیں، بڑے بڑے نذرانے دیے جا رہے ہیں. یہ احمد رضا خان کی کتابوں کا احسان ہے کہ جب اعلیٰ حضرت سرکار کے زمانے میں ولیوں کی شان کو گھٹانے کی بات کی گئی تھی، احمد رضا خان نے ان کے جواز پر، ان کے اباحت پر، ان کے درست ہونے پر، کار ثواب ہونے پر کتابیں لکھی تھی اور سنیوں کو بچایا تھا اور ان خانقاہ والوں پر احسان کیا. بے شک سبحان اللہ سبحان. اعلیٰ حضرت کے دور میں اعتراض ہوا سلام مت پڑھو، سلام مت پڑھو. اعلیٰ حضرت نے کتابیں تو لکھی اور کتابوں کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کیا. یا نبی سلام علیکہ، سبحان اللہ سبحان. یا رسول سلام علیکہ. کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی سلام علیکہ. بدعقیدہ بولا احمد رضا خان سلام پڑھتا ہے. ارے سلام پڑھنا ناجائز ہے، سلام پڑھنا غلط ہے، سلام پڑھنا بدعت ہے، سلام پڑھنا شرک ہے. اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بار سلام پڑھنے پر جب بدعقیدہ نے فتویٰ لگایا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا سبحان اللہ. بار پر فتویٰ لگائے گا نا، اعلیٰ حضرت نے کہا ایک بار نہیں اب لاکھوں بار پڑھوں گا. سبحان اللہ. اور پھر بھی بدعقیدہ نہیں مانا. اعلیٰ حضرت سرکار نے لاکھوں کا پیچھا چھوڑا اور لکھ دیا کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. توجہ فرمائیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار پر فتویٰ لگا تو لاکھوں پر چلے گئے، اور جب لاکھوں پر فتویٰ لگا ارے کروڑوں پر چلے گئے. لکھ دیا کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور جب اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کروڑوں پر فتویٰ لگایا، اعلیٰ حضرت سرکار نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ بدعقیدہ ہمارے سلام پڑھنے پر فتویٰ لگا رہے ہیں، یہ آپ کا دیوانہ ہے، سلام پڑھنے سے رکے گا نہیں. فرمایا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. سبحان اللہ. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. بدعقیدہ کو اعلیٰ حضرت نے چیلنج کر دیا ایک بار سلام پر اعتراض کرے گا احمد رضا خان کا لاکھوں پر چلا جائے گا، لاکھوں پر اعتراض کرے گا کروڑوں بار سلام پڑے گا. اگر کروڑوں پر فتویٰ لگا رہا ہے تو احمد رضا خان اب کروڑوں کو چھوڑ دے گا، بے حد درود و سلام پڑے گا. بدعقیدہ تو فتوے لگاتا رہے، احمد رضا خان پڑھتا رہے، سنیوں سے پڑھواتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار اور محبت سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. اچھا یہ بتائیے کچھ حرارت پیدا ہوئی آپ میں؟ جی یار سنی کے اندر تو حرارت پیدا ہونا لازمی چیز ہے، اس لیے کہ نبی کے ذکر سے الحمدللہ ہمارے جسم میں حرارت ایمانی پیدا ہو. سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ گاڑی میں جب پیٹرول پڑ جاتا ہے تو گاڑی چلنے لگتی ہے، اور جب پیٹرول ختم ہونے لگتا ہے تو چوک لگا کر کام چلاتا ہے. لیکن الحمدللہ سنی ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے. نبی کا جتنا ذکر کیا جائے ذکر مصطفیٰ اس کے لیے پیٹرول کی حیثیت رکھتا ہے. مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے سنی کی بیٹری چارج ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سب جمع ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں، لکھنا ہے جشن غوث الورا.
سب کس کی محبت میں آپ جمع ہیں؟ غوث اعظم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کو معلوم ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کے، اونچا بولو، ولیوں کے سردار. اور ولی کی شان کیا ہوتی ہے؟ اللہ ولی سے کتنی محبت کرتا ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مولانا مشتاق نعمانی ولی سے محبت کر رہے ہیں، دنیا میں آ کر رہے ہیں، ان کا کوئی مقصد اور مطلب ہوگا اس لیے محبت کر رہے ہیں. تو ہم محبت کرتے ہیں یا آپ محبت کرتے ہیں؟ بدعقیدہ سوچتا ہے اس محبت کو سنیوں کے دل سے آسانی سے نکال دیا جائے. لیکن میرا چیلنج ان کو سنا دو، اس محبت کو رب قدیر نے جس کی قسمت میں لکھ دیا ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا. آپ کہیں مولانا کوئی دلیل دے کر جائیے، تو چلیے مصطفیٰ کی حدیث سنتے ہیں. آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں ہم نہیں آئے تھے، آپ نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں روحوں کی دنیا میں میری روح کو بھی رکھا تھا، آپ کی روح کو بھی رکھا تھا، غوث اعظم کی روح کو بھی رکھا تھا، حضرت شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو بھی رکھا تھا، وارث پاک کی روح کو بھی رکھا تھا، امام اہل سنت کی روح کو بھی رکھا تھا، مفتی اعظم کی روح کو بھی رکھا تھا. آقا کریم فرماتے ہیں عالم ارواح میں ان روحوں کے بیچ میں آپس میں محبت پیدا کر دی گئی، اور جب یہ روح دنیا کے اندر انسانی شکل میں آئی تو اللہ نے محبت کو ختم نہیں کیا، برقرار رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ. اور باقی رہی یہ محبت، اور جب یہ محبت باقی رہی تو مصطفیٰ کی حدیث آگے کیا بولتی ہے؟ اور اس حدیث کو میرے علماء نے تو پڑھا، جو اس کی تشریح کی اس تشریح کو ابھی میں بیان نہیں کرتا، لیکن بدعقیدہ مولوی قاری طیب نے اس کو پڑھا تو ایسی بات کہہ گیا جو سنیوں کے حق میں چلی جاتی ہے. بولا معلوم ہے محبت اس لیے پیدا کی گئی کہ عالم ارواح میں جن کا چہرہ، جن روحوں کا چہرہ آمنے سامنے تھا، اللہ نے ان کے دل میں محبت پیدا کر دی تھی، اور جن کا چہرہ آمنے سامنے نہیں تھا ان میں محبت پیدا نہیں کی گئی. حضرت مولانا مشتاق نعمانی نے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ایسی بات کہہ کر جا رہا ہے، تجھے اپنے مذہب کا خطرہ نہیں ہے، تجھے اپنے مولوی گرو گندالوں کا خطرہ نہیں ہے، اپنے ماننے والوں کا خطرہ نہیں ہے. ارے وہ تجھ پر تھانو تشریح کریں گے. سن تو کہہ رہا ہے کہ جن روحوں کا چہرہ ایک دوسرے کی طرف تھا اللہ نے ان میں محبت پیدا کر دی تھی. مولانا مشتاق نے مطلب نکالا اور ہمارے علماء نے بھی اسی مطلب سے اپنی بات کو ثابت کر دیا. الحمدللہ جب ہماری روح عالم ارواح میں تھی، غوث اعظم کی روح وہاں تھی، ولیوں کی روحیں وہاں تھی. الحمدللہ اس وقت بھی ہمارا چہرہ ان ولیوں کی طرف تھا، اور جب دنیا میں آئے تو آج بھی الحمدللہ ہمارا چہرہ ولیوں سے ہٹتا نہیں ہے، آج بھی چہرہ ہمارا ولیوں کی طرف ہوتا ہے. نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، سرزمین اٹریا، اراکین کمیٹی، حضرت مفتی شہزاد مصباحی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتائیے آپ لوگ، آپ چٹکلے سننے کے عادی تو نہیں ہیں؟ دیکھیے میرا اپنا مزاج ہے، حالانکہ میں بھی بہت چٹکلے سنا سکتا ہوں، اخبار میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن میں چٹکلوں کا عادی نہیں ہوں. میں یہ سوچتا ہوں، میرا اپنا مزاج شروع سے یہ ہے کہ قوم تک کوئی میسج پہنچے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی تقریر ہوتی ہے اس میں کچھ پیغام پہنچ جائے، کچھ علمی باتیں آپ تک پہنچ جائیں، ہے کہ نہیں؟ بہت اچھا. تو انشاءاللہ الرحمن اسی مزاج کے تحت آپ بیٹھیں گے تو کچھ ایسی باتیں آپ تک پہنچا جاؤں گا کہ ان باتوں کو ذہن نشی کر لو تو الحمدللہ بہت سے اعتراضوں کا جواب آپ ہی دے دیں گے، ہماری ضرورت بھی محسوس نہیں. سبحان اللہ. میں بریلی میں رہتا ہوں الحمدللہ، حضور تاج الشریعہ کا غلام ہوں، اور اس جامعۃ الرضا متھرا پور میں پڑھاتا بھی. مجھے بریلی کا سارا ماحول معلوم ہے، ایسا نہیں یہاں کے ایٹموسفیئر، یہاں کے ماحول سے الحمدللہ اچھی طرح واقف ہوں. اس لیے اور یہ بریلی ہے، یہاں کا دیار وہ دیار ہے کہ ہم سنیوں کو احمد رضا خان سے پیار ہے. کیا بات ہے. الحمدللہ یہ وہ دیار ہے کہ اس دیار میں رہنے والوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ تقریریں کیسے سنی جاتی ہیں. الحمدللہ یہ تو وہ دیار ہے جہاں سے مقرر بھی پیدا ہوتے ہیں، مدرس بھی پیدا ہوتے ہیں، شاعر بھی پیدا ہوتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. آپ توجہ فرمائیں. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ولی، ہمارے بزرگان دین
رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہے کہ الحمدللہ عالم اربع میں ہمارا چہرہ ان کی طرف تھا اور دنیا کے اندر آئے تو اللہ نے اس محبت کو ختم نہیں کیا، آج بھی وہ محبت باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عرس رضوی ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بزرگان دین کا عرس ہوتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا عرس ہوتا ہے، وارث پاک کا عرس ہوتا ہے، شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے، ان بزرگان دین کا عرس ہوتا ہے، تو ہم سارے سنی ان کے مدارات پر حاضر ہوتے ہیں۔ کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ دنیا یہ سمجھتی ہے کسی مطلب کے لیے جا رہے ہیں، دنیا یہ سمجھتی ہے دنیا میں آ کر ان کی محبت کو پیدا کیا گیا ہے۔ میرا پیغام ان تک پہنچا دو، یہ وہ بزرگان دین ہے، یہ وہ اولیاء کرام ہے جن کی محبت کو اللہ نے بہت پہلے پیدا فرما دیا ہے، آسمانوں میں پیدا فرما دیا ہے، اور جو اس محبت کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے اس کو میرا چیلنج سنا دو، کبھی اس محبت کو نہیں نکالا جا سکتا، اس لیے کہ اگر یہ محبت دنیا کی ہوتی تو اس کو نکالنا پاسبل ہوتا، اس کو نکالنا ممکن ہوتا، اس کو نکالنا سمبھو ہوتا۔ قسم خدا کی یہ وہ محبت ہے جس کو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی پیدا فرما دیا ہے، اور یہ محبت آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی تھی اور کل قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گی۔ اور کلیوں کی محبت کا سہارا جس طریقے سے دنیا میں ہمیں مل رہا ہے، یہ فائدہ انشاءاللہ کل قیامت میں ملتا رہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ اور رنگ لگے ہاتھوں یہاں ایک خانقاہ رضویت کا میسج بھی سن لو۔ ارشاد۔ آج دنیا کہتی ہے فلاں بڑے ہیں فلاں چھوٹے ہیں، ہم بڑے چھوٹے کا فیصلہ نہیں کرتے، ہم ان مرتبوں کو مانتے ہیں جو مصطفیٰ نے عطا کی، سبحان اللہ۔ ہم ان منصبوں کو مانتے ہیں جو مصطفیٰ نے عطا کیے ہیں، اور ہم کسی ولی کی مخالفت نہیں کریں گے۔ ہم تو پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہماری زبان سے کسی ولی کی مخالفت ہو۔ اٹریا کی سرزمین پر مجھ سے ایک پیغام سن لو، اور یہ خانقاہ رضویت کا پیغام ہے، یہ احمد رضا خان کا پیغام ہے، اور ان کے جانشین وارث اعلیٰ وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کا یہ پیغام ہے، اور یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں من عاذ لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الفاظ مصطفیٰ کے ہیں، مفہوم خدائے تعالیٰ کا ہے، معنی خدائے تعالیٰ کا ہے۔ رب قدیر فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی مائی کا لال؟ نہیں ہے۔ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے سر کا تاج ہے، وارث پاک ہمارے سر کا تاج ہے، شادی محمد شیر میاں ہمارے سر کا تاج ہے۔ ارے ہم کون ہوتے ہیں جو اللہ کے دوستوں سے مخالفت کرے؟ ہم کون ہوتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے؟ ہم کون ہوتے ہیں جو مفتی اعظم کو برا کہے؟ ہم کون ہوتے ہیں جو شاہ مدار کو برا کہے؟ یہ تو سب اللہ کے ولی ہے، اور خانقاہ رضویت کا پیغام یہ ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہ ہم دیوانوں کے سروں کا تاج اور ہمارا امام بن جایا کرتا ہے، اور جو ہمارا امام ہو گیا ہے ہم امام کی برائی نہیں کرتے۔ خانقاہ رضویت کا پیغام کل بھی یہی تھا، جو بھی ولی ہوگا وہ ہمارے سر کا تاج ہمارا امام ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ اس لیے سنیو، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کر جانا، بہت اچھا۔ کسی ولی کی مخالفت مت کرنا، ولی کی مخالفت یہ عاقبت کی بربادی کا سبب ہے۔ توجہ فرمائیں، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بولیں، ولی کی مخالفت عاقبت کی بربادی کا سبب ہے۔ بے شک۔ یہ اور لوگ ہوں گے جو اپنے چکر میں ولیوں کی شکلیں، ولیوں کی صحیح سیرت پیش نہیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ رب قدیر کے بہت پیارے اور محبوب بندے ہیں، اور جس طریقے سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تذکرے ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے تذکرے کرنے کا انداز اور ہے۔ ہم دوسروں کے بھی تذکرے کرتے ہیں، جہاں اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے ہیں وہی شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی یاد کرتے ہیں، وارث پاک کو بھی یاد کرتے ہیں۔ اور ہم کیوں نہ یاد کریں کہ جب رب قدیر ان ولیوں کو یاد کر رہا ہے، اللہ جب ان سے محبت کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں؟ بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ولی کوئی آسانی سے تھوڑی بن جاتا۔ بے شک۔ یہ ہماری تمہاری زبان تھوڑی ہے جس کو لیا میرا اٹھا کے دے دیا، یہ بڑا ہے یہ چھوٹا،
یہ چھوٹے بڑے کرنے کا ترازو تمہارے پاس نہیں ہے، یہ چھوٹا بڑا کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم جس کو چاہے بڑا کہہ دے، جس کو چاہے چھوٹا کہہ دے، یہ منصب اور مرتبے تو خدا کی بارگاہ سے ملا کرتے ہیں۔ آئیے حدیث قدسی سناتا ہوں۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، جب مجھے کسی بندے سے محبت ہوتی ہے، جب میں کسی بندے کو محبوب کرتا ہوں، اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل فلاں بندے کو میں نے ولی بنا لیا ہے، فلاں بندے سے میں نے محبت کی ہے، فأحبہ، تو جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور آگے فرمایا حضرت جبریل ابھی کو حکم ہوتا ہے، جبریل آسمانوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد رب قدیر فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، اور بھیجنے کے بعد فرماتا ہے، اے فرشتوں جاؤ اور لوگوں کے دلوں میں ان ولیوں کی محبت کو پیدا کر دو، اس بندے کی محبت کو پیدا کر دو۔ حدیث کی روشنی میں پتہ چل گیا، ولی سے ہم بعد میں محبت کرتے ہیں، پہلے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتے ہیں، فرشتے محبت کرتے ہیں۔ ارے ان کی محبت کا تذکرہ آسمانوں میں پہلے ہو جاتا ہے، زمین میں بعد میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو ایک بار ذرا محبت سے بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اور اللہ علیہ محبت سے وسلم، بولے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اگر کہو تو یا رسول اللہ کے 3 فائدے بتا دوں۔ ارشاد۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب یا رسول اللہ بولا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے بولنے والا مصطفیٰ کا غلام ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ جی۔ حضرت نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کی دیے، ملحدوں کی کیا مروت کی دیے، بہت خوب، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل۔ آگے بولو یار، یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ سمجھ گئے؟ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب یا رسول اللہ بولا جاتا ہے نیکیوں کا میٹر چالو ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، نیکیاں بڑھنے لگتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ بتا دوں، ارشاد۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر یا ایھا الرسول یا ایھا النبی۔ تو یہ ندا کا جو انداز ہے، یہ خطاب، اس طریقے سے پکارنا، اس طریقے سے بولنا، یہ خدا کی سنت ہے۔ جب یا رسول اللہ سنی بول دیتا ہے تو خدا کی سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ ایک بار ذرا بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولیوں کے امام، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ کون ہے قول سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے، اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے۔ سنیے ذرا غور کرو، کائنات میں یونیورسل میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ نے آسمان کو بنایا، آسمان بھی خدا کی شان ہے، زمین کو بنایا، زمین بھی خدا کی شان ہے، چاند و سورج کو بنایا، یہ بھی خدا کی شان ہے۔ اب آئیے ذرا انبیاء کی جماعت میں چلتے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے بنایا، آدم اللہ کی شان ہے کہ نہیں؟ بولو۔ آدم علیہ السلام بھی اللہ کی شان ہے، حضرت شیش بھی اللہ کی شان ہے، حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کی شان ہے، اس لیے کہ نبوت جو ہوتی ہے وہ الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، اور جو ولی جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی شان ہوا کرتا ہے۔ قسم خدا کی اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم بھی اللہ کی شان ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام سارے نبی اللہ کی شان ہے۔ لیکن اگر مجھ سے پوچھتے ہو اور قرآن و حدیث کی روشنی میں پوچھتے ہو تو سنیے، سنو، اللہ کی یہ سارے انبیاء اکرام الگ الگ اللہ کی شان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی شان ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کو بنایا ہے، سب سے بڑی شان مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اور اگر ولیوں کی جماعت میں دیکھا جائے، جنید بغدادی بھی اللہ کی شان ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء بھی اللہ کی شان ہے، اور یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں آئے ہیں، اس لیے نبی کی بھی شان ہے۔ غوث اعظم بھی نبی کی شان، حضرت جنید بغدادی بھی نبی کی شان ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی نبی کی شان ہے، شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی نبی کی شان ہے، وارث پاک بھی نبی کی شان ہے۔ لیکن ایک فیصلے کی بات سن لو، رب قدیر نے ولیوں کی جماعت میں اگر اپنی سب سے بڑی شان رکھا ہے تو غوث اعظم کو رکھا ہے۔ حضرت سلیمان کا زمانہ ہے، آصف بن برقیہ سلیمان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، رب قدیر کے نبی حضرت سلیمان نے فرمایا بلقیس کے تخت شاہی کو اٹھا کر لے آؤ۔ جنوں کا سردار بولا حضور میں لے کر آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ کہا اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائیں گے، اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ ذرا غوث اعظم کی شان تو ملاحظہ کرو، آپ نے فرمایا دیر ہو جائے گی
گی. آصف بن برقیہ جو اللہ کے ولی تھے, انہوں نے کہا حضور اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں اٹھا کر لے آؤں گا. فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ آپ نے فرمایا قبل ان یرتد الیک طرف, حضور اپنے آنکھوں کے پلک نہیں جھپک پائیں گے اتنی دیر میں بلقیس کے تخت شاہی کو جو بڑی دوری پر رکھا ہوا تھا آپ اٹھا کر لے آئے. لیکن سنیو فیصلہ یہ ہے کہ رب قدیم نے اگرچہ آصف بن برقیہ کو بہت بڑا منصب اور مرتبہ عطا کیا تھا, بڑی پاور اور بہت شکتی تھی ان کے پاس, لیکن ان سے زیادہ شکتیشالی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس لیے کہ غوث اعظم مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہے. آپ خود فرماتے ہیں ہر ولی کے لیے کسی نبی کا قدم ہوتا ہے. وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ, اور میں مصطفیٰ کے قدم پر ہوں. جب ہمارے نبی کی کوئی مثال نہیں تو نبی کے لاڈلے غوث اعظم کی بھی کوئی مثال نہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور غوث اعظم, جشن غوث الورا, سرزمین اٹریا. سبحان اللہ, سبحان, بہت اچھا. اور بھی ملاحظہ کیجیے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت کبریٰ حاصل ہوئی تھی. کیا حاصل ہوئی تھی؟ غوثیت کبریٰ. اور غوث اعظم کی خصوصیت بتاؤں, ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اللہ نے عالم ارواح میں روحوں سے عہد لیا تھا. اور کس کی روحوں سے؟ انبیاء کی روحوں سے عہد لیا تھا. اے میرے انبیاء, جب میرا نبی دنیا میں آئے اگر تم اس کا زمانہ پالو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ, تو میرے نبی پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد اور ہیلپ بھی کرنا, سہایتا بھی کرنا. اور جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, 100 سال روایتوں میں آیا ہے 100 سال پہلے سے, جب غوث اعظم سے پہلے جتنے ولی آتے تھے رب قدیر کا ان ولیوں کے دلوں پر انوار و تجلیات رونما ہوتی تھی اور رب کی طرف سے حکم ہوتا تھا عبد القادر آنے والا ہے, اس کے لیے اپنی گردنوں کو جھکا دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک خصوصیت. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سب سے بڑی امت کس کی ہے؟ بولو یار, ارے امت آپ تو ایسی کر رہے ہیں کہ ایک صاحب سے پوچھا گیا کس کی امت میں ہوگا؟ منتری جی کی امت میں ہے کہ نہیں. اسے یہی پتا نہیں ہے کہ منتری کی امت ہے کہ منتری کے لیے ہماری پارٹی ہے, وہ سمجھ ہی نہیں پایا. ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں بھائی, آپ اس کو ایک چٹکلا ہی مت سمجھنا. حقیقت ہے ہمارے بھائی دین سے اتنے دور ہوتے چلے گئے ہیں کہ بہتوں کو کلمہ بھی یاد نہیں رہتا بار. لیکن الحمدللہ آپ سب سمجھدار لوگ ہیں, اعلیٰ حضرت سرکار کا فیضان پا رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا سب سے بڑی امت ہمارے نبی کی ہے. صحاح ستہ کی حدیث سے ثابت ہے 120 صفحے جنتیوں کی لگیں گی, 80 صفحے مصطفیٰ کی ہوں گی. پتا چلا سب سے بڑی امت جو جنت میں جانے والی جنتی سب سے زیادہ کس کے ہیں؟ مصطفیٰ جانے والے. سبحان اللہ. تو جس طریقے سے اللہ نے سب سے بڑی امت مصطفیٰ کی رکھی ہے, اسی طرح اللہ نے سب سے زیادہ مریدین غوث اعظم کے رکھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جس طریقے سے میرے نبی کو کثرت معجزات عطا کیے گئے, انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا اس سے مراد کثرت معجزات ہے. تو جس طرح ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ سب سے زیادہ معجزات بلکہ سراپا معجزہ بنا کر نبی کو بھیجا گیا, تو جس طرح اللہ کے رسول کو کثرت معجزات عطا ہوئی اسی طرح غوث اعظم کو کثرت کرامات عطا. سبحان اللہ. اور ایک بات اور سن لیجیے, ہمارے نبی سے پہلے اگر کوئی انسان آیا اور اس نے توریت یا انجیل میں پڑھ رکھا تھا ایک نبی آئے گا, نبی مرحم, جو مصطفیٰ جان رحمت کے نام سے مشہور ہوگا, جو محمد کے نام سے دنیا میں مشہور ہوگا, اور جس کا آسمانوں کے اندر نام احمد ہوگا, پرانی کتابوں میں نام احمد ہوگا. اگر وہ دل میں یہ ارادہ رکھتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا زمانہ مل جاتا, مصطفیٰ جان رحمت کا زمانہ مل جاتا تو میں نبی پر ایمان لے آتا, لیکن نبی کا زمانہ نہ ملا, پھر بھی نبی کو نبی مرحم مان گیا اور دنیا سے چلا گیا. نبی سے پہلے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں وہ بھی نبی کا امتی کہلائے گا. اسی طریقے سے اگر کسی کو غوث اعظم کا زمانہ نہیں ملا, وہ غوث اعظم سے پہلے آیا تھا لیکن سنا تھا ایک اللہ کا ولی آنے والا ہے جس کو قطبیت کبریٰ ملے گی, جس کو غوثیت کبریٰ ملے گی, جس کو نعمت عظمیٰ ملے گی, جس کو وراثت رسول ملے گی. یہ سنتا چلا گیا, دل میں خیال کیا کاش غوث اعظم تمہارا زمانہ مل جاتا, کاش غوث اعظم تمہارا پیریڈ مل جاتا, کاش غوث اعظم تمہارا ٹینس مل جاتا, تو آپ کے زمانے میں آپ کے ہاتھوں پر مرید ہو جاتا,
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی کہ میرا غوث فرماتا ہے وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرٍ، میں کس کے قدم پر ہوں؟ نبی کے قدم پر. کس کے قدم پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوثیت کبریٰ کا جو اعلان کیا تھا، آپ نے قطبیت اعلیٰ کا جو اعلان کیا تھا بغداد کی سرزمین پر، آج دنیا ترازو لیے گھوم رہی ہے، فلاں صاحب چھوٹے ہیں فلاں بڑے ہیں. ہم یہ تیرے ماننے سے، تیرے کہنے کی باتوں کو نہیں مانیں گے، تیرے نظریات، تیرے مینشن ایٹیچیوڈ پر نہیں جائیں گے. ہم تو وہ مانیں گے جو ہمارے مصطفیٰ نے غوث اعظم کو عطا کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت سرکار نے اس روایت کی توثیق کی ہے. آپ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تفریح الخواطر میں، تفریح الخواطر فی مناقب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فاضل عبد القادر نے اس روایت کو حرز العاشقین کے حوالے سے اس کتاب تفریح الخواطر میں ذکر کیا ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کی، جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، توثیق فرمائی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شیخ شہاب الدین سہروردی بہت بڑے ولی ہے، اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں مصطفیٰ کے پیر کا نشان. سبحان اللہ. تفریح الخواطر ہے، توثیق اعلیٰ حضرت نے کی ہے. اس روایت کی توثیق کی ہے اعلیٰ حضرت نے. کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ تفریح الخواطر اعلیٰ حضرت کی کتاب. میں کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے اس روایت کی توثیق کی ہے. کتاب تفریح الخواطر فی مناقب الشیخ عبد القادر کے نام سے ہے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ جب غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں مصطفیٰ کے پیر کا نشان تھا. چلیے غوث اعظم کی زبانی سنتے ہیں آپ کو یہ منصب اور مرتبہ کیسے ملا. آپ فرماتے ہیں لما عرج بجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلۃ المرصاد بقي الجبريل الامین علیہ الصلوۃ والسلام متخلفا وقال يا محمد لو دنيت انمنة الله تركت فارسل الله اليه روحي في ذلك المقام لاستفادة من سيد الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتشرفت به واستعصلت على النعمة العظمى والبراسة والخلافة الكبرى الى آخر الکلام. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں جب میرے نانا جان کو معراج پر بلایا گیا، رسول پاک معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا کا مقام ہے، جبریل امی رک جاتے ہیں. بقیہ جبریل الامی علیہ السلام متخلفا، جبریل رک گئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل آگے بڑھو، جبریل آگے بڑھو. عرض کرنے لگے یا محمد لو دنیت ان منۃ اللہ ترکت، اگر انگلی کے پورے کے برابر آگے بڑھ گیا تو تجلی خدا بندی سے میرے نورانی پر جل جائیں گے. غوث اعظم فرماتے ہیں اس مقام پر اللہ نے میری روح کو بھیج دیا، اس مقام پر غوث اعظم کی روح کو بھیجا گیا. جبریل امی رک گئے ہیں اور اس کے آگے ہے فحضرت ووجدت بمنزلۃ البراق، اور براق کی جگہ پر مجھے پیش کیا گیا. فرکب علی جدی رسول اللہ، تو آقا کریم مجھ پر سوار ہو گئے. سنیو ہم قادری ہے، بڑے خوش نصیب ہے. غوث اعظم کی شان تو دیکھو، مصطفیٰ معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں، جبریل کا ساتھ چھوٹ گیا ہے. جبریل سدرۃ المنتہا پر ٹھہر گئے ہیں، غوث اعظم کی روح آ گئی ہے. رسول پاک اس پر سوار ہو گئے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں حتی وصل فکان قاب قوسین او ادنی، اس مقام پر، اس منصب پر آقا کریم فائز ہو گئے. رسول پاک اس مقام پر پہنچ گئے. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا یا ولدی قدمی حاضی علی رغبتی کا وقدما کا علی کل اولیاء اللہ. عبد القادر تو نے آج ہمارے قدم کو اپنی گردن پر رکھوا لیا ہے. قدمی حاضی علی رغبتی کا، میرا یہ قدم عبد القادر ہے میرے بیٹے تیری گردن پر ہے، جبکہ تیرا قدم قیامت تک آنے والے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، سرزمین اٹریا بریلی شریف. نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان. اب اس روایت کو ذہن میں رکھو. غوثیت کبریٰ فرماتے ہیں واستحصلت علی النعمۃ العظمیٰ والبراثۃ والخلافۃ الکبریٰ. غوث اعظم فرماتے ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے مجھے قطبیت عطا فرمائی. اور خود آپ نے فرمایا ہے کسانی خلاتن بترازل عظمی. آپ فرماتے ہیں وتوجنی بتیجان الکمالی. قصیدہ غوثیہ میں غوث اعظم فرماتے ہیں رب قدیر نے مجھے خلافت کبریٰ کا خلعت اور چولا عطا فرمایا.
پہنا دیا گیا اور خاص ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے کمال کے تاج عطا فرمائے. سنیوں فیصلہ ہو گیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ولی ہے جن کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, چاہے وہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو, چاہے وارث پاک ہو, چاہے امام اہل سنت ہو. جتنے ولی ہیں سارے ولیوں نے غوث اعظم کے قدم کو اپنی گردن پر رکھا ہے. قسم خدا کی ہمارا خواجہ ہندوستان کا راجا خراسان کی پہاڑیوں میں بیٹھ کر مراقبہ کر رہا ہے. میرے غوث بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر اعلان کر رہے ہیں, لوگوں میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, لوگوں میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. حضرت شیخ علی ابن حیتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے بزرگان دین اس مجلس میں موجود تھے اور جہاں جہاں دنیا میں ولی تھے, حتیٰ کہ جن ولیوں کی روح عالم ارواح میں تھی, سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا تھا. اور جب ہمارے خواجہ نے سنا تھا, خراسان کی وادیوں میں بیٹھ کر مراقبہ کر رہے تھے, کانوں سے آواز ٹکرائی تھی کہ آج بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر غوث اعظم اعلان کر رہے ہیں قدمی حاسی علی رغبتی کل ولی اللہ. تو آپ نے خراسان کی سرزمین پر بیٹھ کر عرض کیا تھا, بل علی عینی وراسی, اے عبد القادر تمہارا قدم دیگر ولیوں کی گردنوں پر ہوگا, لیکن معین الدین یہ کہتا ہے آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے, میری آنکھوں پر بھی ہے. جب مفتی اعظم نے دیکھا تھا تو عرض کیا تھا, یہ دل یہ چکر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, یہ دل یہ چکر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور غوث اعظم, جشن غوث الورا, سرزمین عطریہ, حضرت مفتی شہزاد مصباحی. نعرہ تکبیر, سبحان اللہ سبحان اللہ. حتیٰ کہ کسی ولی کو ولایت نہیں مل سکتی جب تک کہ غوث اعظم کے قدم کی عظمت کو تسلیم نہ کر لے. اب ایک بات اور بتا دوں, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں توجہ فرمائے بھائی, بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں میں آپ سے. اس طرح کے حالات بریلی میں بہت پیش آتے ہیں, لوگ بہت مرتبے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں, میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں پہلے کہہ رہا ہوں جتنے بزرگان دین ہیں وہ میرے سر کا تاج ہے, میرے امام ہے. ہم ولیوں کی مخالفت سکھاتے نہیں ہیں, ہم ولیوں کی محبت پیدا کرتے ہیں اور ولیوں کی محبت سکھاتے ہیں. یہی ہمارا پیغام ہے اور یہی ہمارا میسج ہے. الحمدللہ ہم جانتے ہیں ان ولیوں سے محبت کرنا ہمارے لیے دنیا میں بھی کارگر ہے اور آخرت میں بھی کارگر. بے شک بے شک بے شک بے شک. لیکن ہم گھٹانے بڑھانے کی بات نہیں کرتے. آپ کہیں گے مولانا وہ بزرگ تو بہت پہلے کے ہیں, غوث اعظم نصف 5ویں صدی کے نصف میں پیدا ہوئے, تو کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ تو چلیے چلتے ایک روایت اور اٹھاتے ہیں, جس روایت کو منازل الاولیاء فی فضائل الاسفیاء کے اندر ذکر کیا ہے. حضرت محی الدین اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسے آپ نے سنا ہوگا, واقعہ بڑا مشہور ہے. جب آقا کریم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, ظاہری زندگی سے تشریف لے جا رہے تھے, آقا کریم نے بلایا حضرت علی کو اور بلایا حضرت عمر فاروق اعظم کو, اور بلانے کے بعد میں فرمایا, اے عمر, اے علی, یہ میری قمیص ہے, یہ قمیص تم لے جانا کہاں؟ اویس قرنی کے پاس. توجہ. اور اویس قرنی وہ تابعی ہے جو مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے گئے تھے. آخری تقریر کے اختتام پر چل رہا ہوں, بہت اہم روایت سنا رہا ہوں, اور جو لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں اس روایت کو ذہن نشی کر لینا. حضرت اویس قرنی وہ ہے جو مصطفیٰ سے ملنے گئے تھے, لیکن ایسا روایت کے مطابق آپ مصطفیٰ کا دیدار نہ کر سکے تھے آمنے سامنے. بہت بڑے ولی ہے, عاشق رسول ہے اویس قرنی. ارے ہے بولو. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی, حضرت عمر جھپا رسول پاک کی قمیص لے کر کے جا رہے ہیں. جب حضرت اویس قرنی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص بھیجی تھی تو کہا تھا, عمر میرے اویس سے یہ بھی کہہ دینا کہ میری امت کے لیے دعا کر دے, میری امت کے لیے شفاعت, میری امت کے لیے سفارش کر دے, اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کی بنیاد پر میری امت کی مغفرت کر دے گا. روایت کے اندر آیا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی یہ قمیص لے کر پہنچے تھے, اویس قرنی کو دی اور دینے کے بعد کہا, مصطفیٰ نے سلام بھی پیش کیا ہے اور سلام کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ ان کی امت کے لیے, مصطفیٰ کی امت کے لیے دعا کر دیجیے. غوث اعظم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قمیص پیش کر دی گئی اور اس کے بعد نعرہ تکبیر,
نعرہ رسالت جشن غوث الورا شاعر ہندوستان جناب مناظر حسین بدایونی، علماء اہل سنت، اراکین کمیٹی سرزمین اٹریا، نعرہ تکبیر شاعر اسلام جناب محترم مناظر حسین صاحب بدایونی تشریف لا چکے ہیں۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سلطان رضا نوری صاحب بہرائچ سے تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت مفتی محمد ظفر صاحب ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس توجہ فرمائیں، آخری روایت آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق اعظم قمیص لے کر پہنچے اویس قرنی کے پاس۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قمیص دی، کہا نبی نے سلام بھی پیش کیا ہے اور سلام کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے آپ میری امت کے لیے دعا کر دیں۔ حضرت اویس قرنی نے سینے سے لگایا قمیص کو اور اس کے بعد سجدے میں آ گئے، سجدہ ریز ہو گئے۔ اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، سر سجدے میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت اویس قرنی کو آواز آئی، ابھی سر نہیں اٹھایا تھا زمین سے، آواز آتی ہے اور ویسے کرنی سر کو اٹھا لو اور خوش ہو جاؤ، میں نے تمہاری شفاعت اور سفارش کی بنیاد پر مصطفیٰ کی آدھی امت کی بخشش کر دی ہے، آدھی امت کی بخشش کر دی ہے۔ اور اس کے آگے رب قدیر نے ارشاد فرمایا، غیب سے آواز آ رہی تھی، اے ویسے کرنی آدھی امت کی بخشش تو تمہاری سفارش کی بنیاد پر کر رہا ہوں اور آدھی امت کی بخشش عبد القادر کی سفارش کی بنیاد پر کروں گا، عبد القادر کی سفارش کی بنیاد پر کروں گا۔ حضرت اویس قرنی نے عرض کیا، مولا یہ کون عبد القادر ہے، یہ کون غوث اعظم ہے؟ فرمایا یہ تمہارے بعد آئے گا اور یہ میرا بھی محبوب ہے اور میرے محبوب مصطفیٰ کا بھی محبوب ہے۔ اور آگے رب قدیر نے ارشاد فرمایا یہ سارے اہل زمین کے لیے حجت ہوگا، دلیل ہوگا، پروف ہوگا۔ اور آگے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اس کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹی کی عظمت تو سماعت کرو میرے بھائیو، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اس کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا اور جو اس کو قبول کرے گا میں اس کو دوست رکھ دوں گا۔ حضرت اویس قرنی کا جملہ نوٹ کرو، حضرت اویس قرنی نے عرض کیا تھا، اے پاک پروردگار، آپ نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور جھکانے کے بعد عرض کیا، اے پاک پروردگار میں عبد القادر کے قدم کی عظمت کو تسلیم کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجیے، اویس قرنی جو مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے گئے تھے، جب اویس قرنی کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہو سکتا ہے تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے شامدار کی گردن پر بھی غوث اعظم کا قدم ہے۔ یہ وہ غوث اعظم ہے جن کو رب قدیم نے سارے ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ اسی لیے احمد رضا خان کہتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور عرض کیا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ قرآن فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ ایک بار ذرا کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ۔ خلاف شرع اگر کوئی بات جملہ نکلا ہے اس سے رجوع کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔